ابھی سورج ڈھلا نہیں تھا، میں اپنے گھر کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ دراصل میں اور میری بیگم گھر کے لیے نیا فرنیچر دیکھنے ہیبٹ پر گئے تھے۔ برانڈڈ فرنیچر اور ہوم ایکسیسریز کی فنیشنگ اور ڈیزائن کمال ہوتا ہے۔ پھر بیگم کا شوق ہے کہ جب فرنیچر لیا جائے تو کم از کم آس پاس کے کسی بندے کے گھر میں اس جیسا نہ ہو۔ ویسے بھی ابھی کچھ دنوں میں میری بیٹی انگلینڈ سے پڑھ کر آ رہی ہے تو وہی پرانا ماحول اسے بور کر دے گا۔ ابھی میں نے گیٹ پر ہارن کیا ہی تھا کہ سامنے والے گھر پر ایک کیب آ کر کی۔ اس میں سے ایک نوجوان 25 سے 30 سال کے درمیان کی عمر کی خاتون اتری۔ شیمپین کے رنگ کی سن گلاسز لگائی ہوئی تھی جن میں سے اس کا پنک رنگ سورج کی سنہری جاتی ہوئی کرنوں میں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سنہری روشنی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے۔ کبھی آپ نے روز وائن کا گابلٹ شام کے وقت پکڑا ہوا ہو تو اس سے پھوٹنے والی ہلکی گلابی روشنی یا گلاب کے پھول پر شام کی آخری کرنیں پڑتی دیکھی ہیں؟ بالکل ویسی ہی پیمانے کی طرح، جسم ہلکا سا بھرا ہوا، کمان کی طرح تنی ہوئی کمر اور اس پر آف وائٹ کرتا، شاید یہ کوئی پری ہمارے محلے میں اتری ہے۔ میں نے ایک نظر میں اس کا ایکس رے کر لیا تھا۔ گاڑی پورچ میں لے جاتے ہوئے میری بیگم نے میری آنکھوں کی اس کی داد و عیش کو محسوس کر لیا تھا۔ میری طرف دیکھے بغیر بولی، یہ شمائلہ ہے۔ کون؟ میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے بولا۔ وہی جو کیب سے اتر رہی ہے۔ اس نے کہا، شمائلہ وہ ظہیر صاحب کی بیٹی؟ اچھا، وہ جس کی 1.5 سال پہلے شادی ہو گئی تھی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کی طلاق ہو گئی ہے۔ خاوند نے آ کر بہت تماشا لگایا، اس پر الزامات لگائے اور چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک چھوٹی بیٹی 6 ماہ کی بھی ساتھ لائی ہے۔ بیگم ایک سرد آہ کھینچ کر بولی۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، ابھی تو بہت نوجوان ہے، کیسے اس کی زندگی گزرے گی؟ میں یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہا، مگر شکر ہے بیگم گاڑی سے اترنے میں مصروف تھی۔ اپنے کمرے میں آ گیا، اپنا کوٹ اتارنے لگا، اچانک شیشے کے آگے جا کھڑا ہوگا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ بس تھوڑا پیٹ آگے کو نکل آیا ہے اور کن پٹیوں پر بال سفید ہو گئے، ورنہ آج بھی بہت سے نوجوانوں سے خوبصورت ہوں۔ پیٹ کا کیا ہے؟ ابھی میں نے 2021 ماڈل کی کار نکلوائی ہے۔ پھر میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ پیٹ اور 2021 ماڈل گاڑی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں اپنی شرارتی ہنسی کو دانتوں سے دبا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں تو میں دبئی آفیشیل ٹور پر گیا تھا۔ نورین پہلے مجھے انکل کہتی تھی، جب ایک دن اسے اپنی گاڑی میں لفٹ اس کے آفس تک لفٹ دی تھی تو پھر دبئی تک میرے ساتھ اس کا تعلق پچھلے 3 سال سے ہے اور وہ مجھے بور کرتی ہے۔ میں نے اپنے گولڈ پلیٹڈ کف لنکس اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے چند لمحوں پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ پری چہرہ اپنی کیب سے اتر رہی تھی تو اس کے کاٹن کے کپڑے گرمی کی وجہ سے اس سے چپک رہے تھے۔ خدا غارت کرے، فیشن والوں کو کاٹن بھی اب آگ لگاتا ہے۔ ظہیر اچھا آدمی ہے، میرا ہمسایہ بھی ہے، صبح کی واک میں الیکس لیک بھی ہو جاتی ہے۔ کل اس سے ملتا ہوں، یہ پلان بنا کر میں نہانے چلا گیا۔ بڑی تگو دو اور تھوڑا بہت پیسہ خرچ کرنے کے بعد مجھے شمائلہ کا نمبر مل گیا۔ آخر سب سے بڑا روپیہ ہے۔ میں نے ان 10 دنوں میں ظہیر سے اچھی خاصی فرینکنس کر لی تھی۔ ایک دن جب ظہیر گھر سے چلا گیا تو میں نے شمائلہ کو فون ملایا۔ 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد فون ریسیو ہوا۔ میرے خدا، اس کی آواز تو اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ چونک کر بولی، انکل آپ کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ یہ انکل میرے دل میں چبھ گیا اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ لیکن بڑا شکار کرنے کے لیے کئی مرتبہ شکاری کو اپنے آپ کو بہت قربانی کا بکرا بنانا پڑتا ہے۔ میں نے اس پر امپریشن ڈالنے کے لیے کہا کہ میرے پاس فون میں ایسی ڈیوائس ہے جو گھر کے سب لوگوں کا نمبر نکال دیتی ہے۔ ظہیر فون نہیں پک کر رہا تھا تو میں نے تمہیں فون کر لیا۔ اس نے کھنکتی آواز میں کہا، اچھا جی میں ابو کو بتا دوں گی، اور فون رکھ دیا۔ اب میں نے اسے کبھی کبھار کوئی مذہبی کوٹیشن، کبھی کوئی ٹوٹے دل کی کہاوتیں اور شاعری بھیجنا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ تو اس کا جواب نہ آتا، لیکن پھر بھی اس نے ان پیغامات پر اپنا 1 سطر یا 2 سطر میں سرسری جواب دینا شروع کر دیا۔ اس دوران 1 ماہ گزر گیا اور 2-3 بار اس پری پیکر سے آمنا سامنا بھی ہوا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کی سپر مارکیٹ میں ایک دن ملاقات ہوئی اور مجھے علم تھا کہ وہ وہاں ہے۔
جان بوجھ کر انجان بن کر اس سے ملا، حالانکہ اب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹھنڈا پیپسی کا کین آفر کیا جو اس نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ میں اپنی شاپنگ کی ریڑھی گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اسے بتایا کہ حالانکہ یہ سب کام میری بیوی کے ہیں، لیکن وہ اب ان سب کچھ کے لیے فارغ نہیں ہے۔ اسے کلب پارٹیوں سے فرصت ہی نہیں اور میں دن بدن تنہا ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، انکل اس عمر کے یہی کرائسس ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اسے پوچھا، تمہاری عمر کے کیا کرائسس ہیں؟ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور اس کا چہرہ بجھ گیا اور اس نے منہ دوسری طرف کر کے شیلف سے سامان چننا شروع کر دیا۔ کیش کاؤنٹر پر میں جب اس سے ملا تو میں نے اسے کہا کہ سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ پھر گلاب ہو گیا اور وہ مسکرا کر بولی، ارے نہیں یار، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ یار میرا دل تو اچھل کر حلق میں آنے لگا۔ مطلب بات بن گئی ہے۔ تم گھر تک کیسے جاؤ گی؟ سامان کے ساتھ؟ اگر بیا نہ منائے تو میں ڈراپ کر دوں؟ ارے انکل، یہ ساتھ ہی تو ہے میرا گھر، چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی مجھے اب اکیلا پھرنے میں لطف آتا ہے۔ نہیں، آئی انسسٹ، تمہیں میں ڈراپ کر دوں گا۔ انکل ایز یو وش، چلیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ گاڑی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے بتایا، یہ میرا اس سال کا ماڈل ہے، میں سال شروع ہوتے ہی ماڈل تبدیل کر لیتا ہوں۔ وہ بولی، واو، آپ تو بہت موڈی ہیں۔ خیر میں نے اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ شکار ہاتھ آگے ہے۔ میں نے رات اسے کال کی تو اس کے کچھ آواز میں تبدیلی یا ناگواری محسوس ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم کل میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کرو گی؟ اسے انکار کر دیا اور بولی، میں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے یا باہر جانا پسند نہیں کرتی، آپ کا شکریہ۔ میں اس طرح کی خواتین کو خوب جانتا ہوں، یہ اپنی ویلیو بڑھانے کو یہ باتیں اور سٹائل مارتی ہیں۔ میں مسکرا کر فون بند کر دیا۔ اگلے 1 2 3 بلکہ 1 ہفتہ وہ میرے میسج کا جواب ہی نہیں دیتی رہی اور کال بھی کاٹ دیتی۔ آخر 10 دن بعد میں زچ ہو گیا اور میں نے معاملہ ختم کرنے کا سوچا اور اسے میسج کیا کہ میں تم جیسی کنجریوں کو خوب جانتا ہوں، خاوند کے ہوتے ہوئے بھی عیاشی سے باز نہیں آتی، تبھی تو خاوند تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ میں تو چاہتا تھا تمہیں عزت ملے، مگر تم جیسی عورتیں صرف اور صرف جسم کی کمائی کھانا پسند کرتی ہیں۔ اور میسج اسے رسیو ہو گیا، اس نے پڑھ بھی لیا۔ میں نے فون بستر پر پھینک دیا اور لیٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ اتنے ریاکشن کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ گھر آ گئی اور بیوی کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بھی اور بیوی کو بھی میں خوب سناؤں گا، شور کروں گا۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی میسج ٹون بجی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میسج پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جلدی سے کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس نے انکل کے بجائے میرے نام سے مجھے مخاطب کر کے سوری لکھا ہوا تھا اور لکھا تھا کہ وہ مجھے غلط آدمی سمجھتی رہی، جس پر وہ بہت شرمندہ ہے۔ میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اسے اٹس اوکے سے رپلائی کیا اور سوری بھی لکھ دیا کہ میں معاملہ سلجھا کر ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے میسج کیا کہ میں اپنے رویے کی معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک اسمائلی بھیجا اور شرارتی انداز میں پوچھا کہ وہ کافی کی آفر اب بھی ہے یا نہیں۔ میری آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں اور لکھا، بلکہ تمہارے لیے ہمیشہ ہے۔ تو وہ بولی، کل شام مجھے آپ پک کر لیں، اسٹار بکس میں کافی پینے چلتے ہیں۔ ہو واو، بالکل شکریہ، بس اتنا سا ہی میسج کر سکا۔ دوسری شام میں نے نہا دھو کر اپنی جینز اور شرٹ جو میں نے کیلیفورنیا سے خریدی تھی پہنی اور گاڑی نکال کر اس کے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے مس کال کی۔ وہ شاید تیار بیٹھی تھی یا نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اسے ایک مرد کی رفاقت نصیب ہوئی تھی، شاید اس سے انتظار نہیں ہو رہا ہو۔ وہ اسی سادگی اور خوبصورتی کا پیکر بنی میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بھینی بھینی باڈی اسپرے کی خوشبو میرے دماغ کو مدہوش کیے جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کل والی بات پر سوری کہا۔ اخلاقی طور پر میں نے بھی اسے سوری کہا اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس نے میری ران پر ایک چپت لگاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چہک کر بولی، گاڑی دھیان سے چلائیں، اور کافی کا وعدہ ہے، ہاتھ لگانے کا نہیں۔ میرے ذہن پر اس کی شخصیت تیزی سے سوار ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ اسٹار بکس کی شام جلدی آ گئی، ورنہ شاید مجھے اس سے کوئی نادیدگی سرزد ہو جاتی۔ شاپ والا میرے مزاج سے واقف تھا، خصوصاً جب میں کسی تتلی کے ساتھ ہوتا۔ اس نے نسبتاً طریق کونے کی طرف ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم کیا پیو گی؟ میں نے ہال میں کافی کی خوشبو ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بولی، کیپچینو ول بی فائن۔ میں نے ویٹر کی طرف دیکھا، اس نے اس بات سے سر ہلایا اور چلا گیا۔ وہ بولی، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا؟ میں مسکرا دیا اور اسے کہا، میری چوائس وہ جانتا ہے، ویسے تمہاری اور میری چوائس ایک جیسی ہے۔
خوب گزرے گی۔ اس نے شیشے کے نیچے پڑی تصویر پر آنکھیں گاڑ لیں۔ ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، سنا ہے تمہارے ساتھ بہت مسہیپ ہوا ہے۔ جی، وہ بولی، میری طلاق ہو گئی ہے۔ او آئی ایم سو سوری، پتہ نہیں وہ کون بدبخت ہوگا جس نے تمہیں مس کر دیا۔ میری آنکھوں میں شرارت گوندی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر مجھے غور سے دیکھا اور کہا، ایک سوال پوچھوں؟ دل سے جواب دیں گے۔ میں جانتا تھا اس طرح کی طلاق یافتہ یا نوجوان بیوائیں کیا پوچھتی ہیں کہ مجھ سے شادی کرو گے، جس کا عموماً میں جواب بہت بولڈ اور فرینک دیتا ہوں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نے سر جھٹک کر بے فکری سے کہا، میں ایک ہیپیلی میرڈ بندہ ہوں اور اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ وہ بالکل حشاش پشاش انداز میں بولی، پھر یہ سب کیا ہے؟ اتنی دیر میں ویٹر کافی کے 2 مگ ہمارے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس کے بکپ پر کافی کریم سے دل بنا ہوا تھا اور میرے کپ پر تیر کمان۔ لہٰذا میں کچھ توقف کے بعد بولا، تمہاری اداسی اور تنہائی دور کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی تنہائی بانٹنا چاہتا ہوں۔ بچے جوان ہو رہے ہیں، اس وقت شادی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اوہ آئی سی، اس نے خالی نگاہوں سے طنزیہ لہجے میں یہ کہا۔ مجھے اسی کی امید تھی۔ ہر اس طرح کی لڑکی شروع میں ایسے ہی رویہ رکھتی ہے، پھر وہ آسانیوں اور پیسوں میں کھو کر گھل مل جاتی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بولی، شاید ہم واقعی کنجری ہیں۔ جب سے طلاق لے کر آئی ہوں، ہر نوجوان بڑا ہتکا بوڑھا بھی میرے آنے جانے اور ملنے ملانے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کسی شریف محلہ میں کوئی فحش آ جائے تو وہ پورے محلے کا مرکز نگاہ وہ گھر بن جاتا ہے۔ کوئی میرے والد کے قریب ہو رہا ہے، کوئی میرے بینک کے کام نپٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سودا صرف لینے اور پک اینڈ ڈراپ کی دعوت دے رہا ہے، مگر اس کے بدلے عزت نہیں، قیمت دینا اور لینا چاہتا ہے، وہ بھی جنس کی صورت میں۔ ایک گاہک آپ بھی ہو، آپ کا طریقہ واردات تھوڑا زیادہ پروفیشنل ہے۔ نہیں تم غلط، اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ بولی، جانتے ہو ہمارے معاشرے کی منافقت، جب میرا نکاح ہوا تھا نا تو مجھے شوہر سے ملنے کی پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن جب منگنی ہوئی تھی تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں ملنے کا موقع دیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ نکاح کے بعد 1 سال تک مجھے میرے خاوند چھپ چھپ کر ملنے پر مجبور کرتا رہا، جبکہ میں اس کی منقوہ تھی۔ اس کے ساتھ چھپن چھپائی آخر میری رخصتی کرائی، جس کا نتیجہ آج میں اس الزام کے ساتھ گزار رہی ہوں، تمہیں ہی آگ لگی ہوئی تھی، نامعلوم کہاں کہاں جاتی رہی ہو۔ حالانکہ میرا خاوند میری زندگی کا پہلا اور شاید آخری شخص ہے۔ نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے نا۔ اس نے عجیب سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس بات میں سر ہلائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بولی، اور یہ مہندی، رخصتی، بینڈ باجا، ہندوانہ یا معاشرتی رسم و رواج نا؟ میں اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کے بہانے اس کو سنا تھا۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی اپنے خاوند سے نہیں مل سکتی جب تک ہندوانہ طریقے سے اسے رخصت نہ کیا جائے، یا اس کا خاوند جوش و جوانی میں اسے کہیں چوری چھپے ملنے پر مجبور نہ کرے؟ یہ تو معاشرتی ریت و رواج ہے نا، میں نے کافی میں شکر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک وپھر گئی اور تقریباً چلاتے ہوئے بولی، مسٹر، اس کا مطلب تمہارا معاشرہ عورت کو کنجری بنا رہا ہے۔ تم سب اپنی مرضی سے ایک نوجوان بچی کا استحصال کر رہے ہو۔ سنو، قرآن میں نکاح کے ساتھ رخصتی نہیں ہے، بھلے 3 یا 4 نکاح ہو جائیں۔ جب نکاح ہوا، عورت اس کے مرد کی ہوگی، لیکن اسی قرآن نے عورت کی رخصتی کا لفظ طلاق کے وقت استعمال کیا کہ اسے عزت سے رخصت کرو اور اس کے جانے کے بعد اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ۔ یہ اصل رخصتی ہے نا، جس سے عورت عزت لے کر اپنے باپ کے گھر واپس آ جائے۔ جانتے ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں کوئی غلام یا باندی بھی کنجری نہیں کہلاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی اگر اپنی بیوی سے نبھا نہیں کر سکتا تھا تو اس کی نکاح سے زیادہ عزت سے رخصتی کرتا تھا، اس کی اتنی اچھائیاں بیان کرتا تھا کہ ابھی اس خاتون کی عدت پوری نہیں ہوئی ہوتی تھی کہ دوسری صحابی کا پیغام نکال جاتا تھا اور وہ عورت پھر ایک عزت دار اور گھردار بن جاتی تھی۔ ایسے اس معاشرے کی تعلیم نہیں تھی کہ جو طلاق رہا ہے وہ گلے میں ڈھول ڈال کر اس خاتون کی کردار کشی کرتا پھرے، اور نہ ہی وہ معاشرے کے دوسرے مردوں کے لیے محض شکار تھی۔ وہ غیرت سے بیٹی دفنا دیتے مگر بغیرتی سے اسے کنجری مشہور نہ کرتے۔ اگر ان کے سامنے کوئی عورت سے ڈھانپ پر آ جاتی تو وہ اسے محسنات یعنی عزت دار خاتون کا درجہ دیتے۔ تم لوگ منافق، سوائے اپنی بہن بیٹی کے باقی ہر عورت فحشہ ہے تمہاری نظر میں۔ اپنے منہ کے کتوں کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے منہ کی کمائی سے تم سب کے گھر ایک ایک کنجری آ بیٹھے، جیسا خود بھی علم نہ ہو کہ وہ اپنے باپ یا بھائی کے گناہ کا پھل ہے۔ اس کے بھائی باپ کے لیے دنیا کی ہر طلاق یافتہ یا بیوہ کیسی ہے، لہٰذا قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔
لیکن عورت کب تک اپنے ناکردہ گناہ کا وبال اپنے کندھوں پر اٹھائے گی؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا، قیامت اس لیے آئے گی کہ وہ مظلوم گھڑی ہوئی لڑکی سے پوچھ سکے کہ تیرا جرم کیا تھا جو تجھے گاڑا گیا، کبھی مٹی میں، کبھی گناہوں کی دلدل میں، کبھی باپ بھائی کے گناہوں کے کفارے کی صورت میں۔ کاش تم مجھ میں اپنی جوان بیٹی دیکھتے کہ کیسے اس کی مجبوری کا فائدہ ایک بھیڑیا اٹھا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے 2 آنسو اس کی ناک کے ساتھ بہتے ہوئے اس کی کوفی میں بنے دل کے درمیان گرے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب گئی۔ جب ویٹر آیا اور کپ اٹھانے لگا تو نہ جانے کیوں میں نے اسے روک دیا۔ اس کے کپ میں بنے دل میں چبھے وہ 2 قطرے اب بھی اپنا نشان چھوڑے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی آ گئی۔ میں نے ویٹر سے کہا مجھے یہ دھو کر کپ پیک کر کے لا دو اور بل میں یہ پیسے لگا دو۔ ویٹر بولا سر بل تو میڈم پے کر گئی ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس نے نظر جھکا لی۔ اچھا کپ تو پیک کر دو۔ میں کپ لے کر گاڑی میں آ گیا۔ اس کے آخری الفاظ نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ میں سوچتا رہا میری امالکا پر اگر کوئی ایسے ڈورے ڈالے اور وہ بھی اس کے ہاتھوں ہی خراب ہو جائے، مجھے جھجھری آ گئی۔ میں نے کپ کھولا، اسے کچن کے سنک میں دھونے لگا، مگر اس میں وہ 2 آنسو میں دھوتا جاتا اتنے ہی وہ گہرے ہوتے جاتے۔ میرے پورے گھر کو معلوم ہے مجھے اچانک دورہ پڑتا ہے تو میں اس کپ کو دھونے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن وہ آنسو اس میں سے صاف نہیں ہو رہے۔ میں ان 2 سالوں میں کسی عورت کے قریب نہیں جا سکا۔ شام کو جب میں واک کر کے آیا تو گھر میں گہما گہمی تھی۔ میں نے چونک کر بیگم سے پوچھا یہ بھاگ دوڑ کیوں؟ تو وہ مسکرا کر بولی ہماری امالکا کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ میری حالت غیر ہونا شروع ہوگی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے کی الماری کی طرف گیا، کپ نکالا، بہت دھویا، اسے آنسو صاف نہیں ہوئے۔ میں چیخ پڑا، ان آنسوؤں کو خدا کا واسطہ دیا کہ صاف ہو جاؤ، اب میری بیٹی کا گھر بسنے والا ہے۔ وہ آنسو اب سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ انہیں زہی کے گھر جاؤں اور اس کی بیٹی کو کہوں مجھے معاف کر دے۔ میں اسی حالت میں اس کے گھر کی طرف دوڑا۔ ظہیر گھبرایا ہوا باہر نکلا۔ خیر تو ہے شاہد، تم اتنے پریشان؟ ہاں، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ شمائلہ کہاں ہے؟ کیوں؟ ظہیر نے چونک کر پوچھا۔ اسے تو یار 2 سال ہو گئے ہیں، وہ جرمنی چلی گئی پڑھنے، کہتی تھی میں اس منافق معاشرے میں نہیں رہ سکتی۔ ظہیر اسے خدا کے لیے کہو مجھے فون کریں، مجھے بہت ضروری کام ہے اس سے۔ اچھا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے میرے بھائی، مجھ پر ایک احسان کر دو، اسے کہو مجھے فون کر لے۔ اچھا یار تم پریشان مت ہو، کر لے گی، ابھی تو وہاں رات ہوگی، صبح ضرور کر لے گی۔ تمام رات میں سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، پتہ نہیں کبھی آنکھوں میں پانی اور کبھی امالکا کی تصویر آتی جاتی رہی۔ رات دیر سے گھر آیا اور پتہ نہیں کب سو گیا۔ دوپہر کے قریب بیگم نے آ کر جگایا۔ رات آپ کہاں تھے؟ لڑکے والے آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ مال کرتے ہو تم، لڑکی کے باپ ہو، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ بیگم خفا ہوگی۔ اچھا سنو، وہ شمائلہ تھی نا ظہیر صاحب کی بیٹی؟ میں چونک پڑا۔ ہاں کہاں ہے وہ؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے ایک سانس میں ہی سب پوچھا۔ ارے کہیں نہیں، آج اس کی ویڈیو کال آئی تھی، اسے پتہ چلا ہے کہ ہماری امالکا کا رشتہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ بہت دعائیں دے رہی تھی اور آپ کو بھی سلام دے رہی تھی کہ انکل کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہیے گا۔ میں نے جیسے ہی یہ پیغام سنا میں اپنی الماری کی طرف دوڑا۔ وہ کافی کا کپ نکلا، اس میں دیکھا تو شفاف کپ میں 2 موتیوں کے پھول پڑے تھے۔ بیگم نے چونک کر پوچھا اس میں یہ پھول کہاں سے ہے؟ میں نے گہری شکر کی سانس لی اور اسے کہا یہ میری بیٹی کے شگن کے پھول ہیں، الحمدللہ۔